بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے امور ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو نزدیک آنے سے منع کرنا۔ جامعہ صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، مسوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلا حیض، ماہواری وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے اور اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کھڑی ہو۔ لہذا بغیر کسی عذر شرعی کے عورت کو شوہر کی طبی ضرورت پوری کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اسی معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے میں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جب شریعت میں اس کو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے۔ صحیح جامعہ صغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ یہ کہنا، یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی ایسی جگہ سے کرنا جو کہ غیر فطرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت سے پچھلے رستے میں جمع کیا تو اس نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آنی ہے، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے بلکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ غیر محرم
عورت کو چھوئے، اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تک کہ پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ یاد رہیں کہ کزن بھی نامحرم ہے، لہذا ہاتھ ملانے کی بجائے صرف سلام سے ہی افادہ کریں۔ اسلام میں میاں بیوی کے پوشیدہ اعمال کو راز میں رکھنے کی سختی سے تلقین ہے، اسے افشاں کرنے اور پھیلانے کی بڑی مذمت ہوئی ہے، اور اس راز کی حفاظت کرنے والے بڑی فضیلت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپایا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے محفوظ قلعہ کی طرح رہیں، آپس کی ساری باتیں انہی تک محدود ہو کر رہ جائیں، یہی اس رشتے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت اللہ و جل کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، پھر شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں پھیلائیں یا بیوی اپنے شوہر کی بات پھیلائے۔ امام سفارنی کہتے ہیں، میاں بیوی کا آپس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، اگرچہ یہ باتیں اپنی سوکن سے ہی کیوں نہ بیان کی جائیں، کیونکہ یہ راز ہے اور راز کو افشا کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔